میرے غریبوں، میرے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ خاموشی سے چپ چاپ پڑھ لیں۔ یقین کریں رزق آپ کو ڈھونڈے گا، دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسا پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے 33 بار، اور 33 منٹ میں معجزہ دیکھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس وقت بھی چاہے، بچوں والا آسان سا عمل بے شمار لوگوں پر آزمایا گیا۔ میں نے خود پڑھا، دیکھیں یہ عمل غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ میں آپ کو جلدی سے وہ اسپیشل وظیفہ، آپ کو وہ چیز دے کر جاؤں گا میرے دوستوں، کہ آپ لوگ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ آپ کہو گے اے مولوی تیرا وظیفہ سچا ہے، رب کعبہ کی قسم دے کے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے، بہت سی تسبیحات پڑھ لی، لیکن میرے دوستو ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پہلا وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے، دوسرا 33 بار پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، اس عمل کے آخر میں 3 وظیفے پڑھنے کے بعد ایک ایسا چھپا ہوا جملہ بھی ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ نہ میرے غریب، نہ آج اگر دیکھو بے اولاد بھی پڑھیں، آج اگر رشتوں کی بندش ہے پڑھیں، ظالم کا شوہر کا ظلم ہے پڑھیں، ظالم ساس اگر چاہتے ہو قدموں میں آ جائے، روٹھا محبوب قدموں میں آ جائے، بیماری دور، پریشانی دور، قرضے دور، بے اولادی دور، غریبی دور، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں۔ دیکھیں میں نے 1.5 سال پہلے اس عمل کو حاصل کیا، بڑی جستجو، بڑی محنت کے بعد، اور یقین کریں میں نے پہلے ہی دن اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی زندگی کو بدلا۔ میری بیماری دور، پریشانی دور، میری وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں میرے غریبوں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، اس عمل نے ایک ہی دن میں دور کی۔ میں روز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 3 بار ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے تم نے اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی استغفار تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے میرے غریب دوستو؟ وجہ صرف ایک ہے، کیونکہ آج تک آپ کو سینے کے راز بتائے نہیں جاتے، اللہ والوں کی وہ تسبیح آپ سے ہمیشہ چھپائی جاتی ہے۔ لیکن آج میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ اوش تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ دیکھیں، اب میں آپ کو عمل کا پہلا وظیفہ بتاؤں گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لینی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اے میرے غریب، اور ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں، پیسوں میں، روپیوں میں کھیلو گے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن آج میرے دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب عالی استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج میں اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ کوئی آپ سے کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، لیکن آج 3 بار آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ تمام چیزیں استغفر اللہ سمیت اکٹھی پڑھ لی، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں بے شمار، میرے پاس روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں، یقین کریں میں جس کو بھی یہ عمل دیتا ہوں وہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا ہے۔ وہ مانگنے والا ہو تو اللہ پاک اسے بانٹنے والا بناتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی دیکھے کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا
کروں نہ میرے غریب، نہ فکر نہ کرنا. دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہیں پڑھ سکتا تو بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. دیکھیں اور اگر آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کرنا ایک بار کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس دنیا کے سب سے قیمتی عمل کا، دیکھیں میرا چیلنج 33 منٹ کا ہے، 33 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور. دیکھیں میں نے کل بھی تقریباً 40 سے 45 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا. یقین کریں جس نے بھی پڑھا مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دی، ایک بھائی کا 36.5 لاکھ کا قرضہ اللہ پاک کی قسم معاف ہو گیا، اور اسے عمل کے پڑھتے ہی 11.5 لاکھ روپے اس کا اپنا رشتہ دار اس کی مدد کر کے گیا. ایک بہن کو 34 لاکھ روپے صرف پونے گھنٹے میں اللہ نے ایسے معجزاتی طور پر دیے. یہ کل کے واقعات ہیں. اس عمل کے پڑھنے والے روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ ملتا ہے. یہ عمل تمہیں مایوس نہیں کرے گا. اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ صرف ایک بات کہیں گے، اے مولوی تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم اس عمل کو پڑھ لیتے. دیکھیں اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، محبت میں ناکامی ہے، رشتوں کی بندش ہے، یقین کریں یہ وہ خزانہ ہے. اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں استغفر اللہ کو سب سے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. جو چیز پہلے پڑھنی ہے وہ پہلے پڑھنی ہے، جو بعد میں، جو سیکنڈ میں. اس طرح آپ کو جو چیز بتاؤں گا تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے. میرے دوستو جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا، جس نے مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنایا، میرے دوستو پہلے وظیفے کو سمجھ لے. دیکھیں جب آپ کی زندگی میں مشکلات، مالی تنگی یا دل کی بے چینی بڑھ جائے تو ایک چھوٹا سا لفظ، میرے دوستو ایک چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے. وہ ہے استغفر اللہ. یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور برکت کا خزانہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو شخص دن میں 70 بار استغفر اللہ پڑھے، اللہ اس کے لیے ہر دکھ دور کر دیتا ہے اور ہر حاجت پوری کرتا ہے. استغفار نہ صرف گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے بلکہ رزق میں وسعت، کاروبار میں برکت اور زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. جب آپ دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے گرد گھومنے لگتے ہیں اور ہر راستہ کھلتا ہے. میرے دوستو آپ کے کاروبار میں نیا راستہ کھل رہا ہوتا ہے. تصور کریں آپ کے سامنے اچانک مالی مواقع آ رہے ہوں، آپ کی محنت میں برکت ہو رہی ہو. یہ سب استغفار کی برکت سے ممکن ہے. صبح و شام میرے دوستو اس عمل کو پڑھیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں دیکھیں استغفر اللہ. میرے دوستو دل میں یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہر مشکل کو آسان کر رہی ہے. مالی و رزقی مشکلات آنے پر بھی دل سے استغفار جاری رکھیں، کیونکہ ہر استغفار کے ساتھ اللہ آپ کی زندگی میں برکت بھیجتا ہے. میرے دوستو حضرت انس سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا استغفار کرنے والے پر اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، چاہے وہ دنیا میں کم ہو یا بعد میں برکت حاصل کرے. دوستو استغفار صرف زبان کی بات نہیں، یہ دل کی حالت ہے. جب آپ دل سے استغفار کہتے ہیں استغفر اللہ تو ہر رزق کا دروازہ کھلتا ہے، ہر مشکل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے. اب تصور کریں کہ آج آپ لوگ استغفر اللہ سے اس عمل کو شروع کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدم چومتی ہے اور آپ کی زندگی میں دولت رزق کی بے پناہ برکت آ جاتی ہے. میرے دوستو یہ عمل یوں ہی اثر نہیں کرتا، ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. دیکھیں اب آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، استغفر اللہ، یا ربنا، یا اللہ، اس طرح کے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن میری گارنٹی ہے دیکھیں آج آپ نے استغفر اللہ کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے اللہ پاک کے نام یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کیا آپ نے استغفر اللہ کو اس ترتیب سے پڑھا؟ کبھی زندگی میں نہیں پڑھا. دیکھیں یا غنیوں جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اے خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے. اب آپ نے یا غنیوں کو الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ دھیان سے دیکھیں، پہلے وظیفے کو توجہ دھیان سے سمجھیں. غفلت میں، لاپرواہی میں میرے غریب اس عمل کو نہ گوا دینا. دیکھیں اگر آپ پر جادو ہے، بندش ہے، بد نظری ہے، پہلے وظیفے کو چھوڑے بغیر آگے بڑھ جائیں گے تو تمام چیزیں مس کر جائیں گے. دیکھیں یہ عمل بد نظر، جادو، بندش، ہر طرح کی مشکل، بیماری، پریشانی کو جڑ سے دور کرتا ہے اور ہمیشہ اس سے حفاظت بھی کرتا ہے. بیمار کی بیماری دور، بے اولاد کی بے اولادی دور. 33 منٹ کا چیلنج ہے، ایسی دولت کی بارش برسے گی میرے دوستوں کے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا، تو کل تک مانگ مونگ رہا. دیکھیں ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. اب آپ جیسے ہی میرے دوستوں سیکنڈ نمبر پر یا اللہ کو پڑھیں گے، دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہے، یعنی
بھی اسی میں یا رحمان بھی ہے, یا کریم بھی ہے, یا رحیم بھی. اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے. تو سوچے میرے غریبو اس نام کے معجزات کمالات کیا ہوں گے. لیکن آج جو میری بہنیں, آج جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ میں نے یا اللہ بھی پڑھ لیا, میں نے یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, میں نے ہر تسبیح پڑھ لی, تو آج یا اللہ کے ساتھ یا محمد کو پڑھنا ہے. یقین کریں میرے دوستو, صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے, اور 33 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. دیکھیں میرے دوستو, تصور کریں ایک لمحے کے لیے آپ کے گرد دنیا کی ہر پریشانی, مالی تنگی اور دل کی بے چینی غائب ہو رہی ہے. بس ایک ہی دعا, فکرہ, ایک چھوٹا سا روحانی راز, یا اللہ یا محمد. یہ صرف الفاظ نہیں, یہ رحمت, برکت اور دولت کا خزانہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت, رسول پاک نے فرمایا, جو شخص جو دل سے میرے نام اور اللہ کے نام کا ورد کرتا ہے, اللہ اس کی زندگی میں رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور مشکلات کے راستے ہلکے کر دیتا ہے. جب آپ دل سے کہتے ہیں یا اللہ یا محمد, اللہ کے فرشتے آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں, ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. اچانک مالی مواقع اور دولت کے راستے کھل جاتے ہیں, اور دل میں سکون اور خوشی کا سیلاب آتا ہے. میرے دوستو, آپ کا کاروبار یا پیسہ برکتوں سے بھر جاتا ہے. آپ کی محنت میں ہر قدم پر دولت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, اور ہر روز کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزات نظر آنے لگتے ہیں. دوستو, بھائی بہنوں, تو یا اللہ یا محمد آج آپ نہیں سمجھ میں کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. اس وظیفے کو آپ نے 33 بار کیسے پڑھنا ہے, توجہ دھیان سے سمجھ. دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی درود شریف پڑھ کے عمل شروع کر دیا, چاہے آج پڑھیں, کل پڑھیں, پرسوں پڑھیں, کسی بھی دن پڑھیں, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا. کوشش کرنا آج پڑھیں, کیونکہ ابھی پڑھو ابھی دولت کے ڈھیر لگانے والا عمل ہے. یہ عمل تمہیں انتظار نہیں کرائے گا, تمہیں 33 منٹ میں بتائے گا کہ میں چیز کیا ہوں. لیکن یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے, پھر آ کر دوسرا پڑھ لیا, پھر تیسرا. نہ میرے غریب, نہ. آج ٹک ٹاک میں, دنیا داری میں اس ویڈیو کو دیکھیں, اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ چکی ہے, آپ دیکھیں جب آپ آخر میں وہ جملہ پڑھیں گے نا, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ اللہ پاک کا نام ہے میرے دوستو, یا فتح ہوگا. اسے آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار نہ اسکپ کریں, کیونکہ جب آخر میں آپ پہنچ جائیں گے نا تو یہ شروع کی تمام چیزیں مس کر جائیں گے. اور میں ہر بندے کو کہتا ہوں شروع سے اینڈ تک پوری ویڈیو دیکھیں, کیونکہ میں درمیان میں ہی وظیفے, تعداد, ترتیب آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ پورا عمل سمجھا دوں گا, لیکن آپ نے ویڈیو نہیں کاٹنی, کیونکہ یہ آپ کی زندگی بھر کی میرے دوستوں مصیبتوں کو دور کرنے والا عمل ہے. ایک دن کا عمل ساری زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. ایک دن کا عمل انشاءاللہ, قرضے دور, بیماری دور, غریبی دور. لیکن کوشش کرنا اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر کوشش کرنا, میری ویڈیو آج ملے تو آج پڑھ لینا. یہ نہیں کہ آج ملے تو میں کل پڑھوں گا, نہ میرے غریب, نہ. آج ملے تو آج ہی پڑھ لینا, کیونکہ آج ہی آج اثر کر جائے گا انشاءاللہ. آپ سب سے پہلے دیکھیں اس ویڈیو کو آپ نے سمجھنا ہے, اور دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے. جو بھی غریب دکھے, لاچار دکھے, باقی مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے لائک میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں نے لائک کے لیے, اس کے لیے ویڈیو نہیں بنائی, میں نے اللہ کے لیے. دیکھیں میں نے 1.5 سال پہلے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا, یقین کریں میرے دوستوں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اللہ سے وعدہ کیا, میں نے کہا اللہ جی میرا یہ عمل کامیاب ہو گیا, میں ہر غریب, بیمار, لاچار تک یہ عمل پہنچا دوں گا. اور آج میں نے اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. آج میں یہ عمل ہر غریب, بیمار, لاچار تک پہنچاؤں گا. اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار پڑھ لیا. دیکھیں پہلا ہی وظیفہ اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے, لیکن ہر چیز کو آپ نے پڑھنا. اب یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر کچھ بھی نہیں, نہ. آپ نے پھر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے, پھر یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے, اور آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ یا فتح کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ پاک کا نام جو آپ آخر میں پڑھیں گے یا فتح, اس کے بارے میں سن لیں, وہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی, کہ جو بھی یا فتح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا تو میں رب اس کی ہر حاجت کو, ہر مراد کو پورا کر دوں گا. اب آپ نے یا فتح کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا, لیکن میرے غریبوں آج یا فتح کے کمالات, معجزات دیکھنے والے ہوں گے. آج یا فتح کو پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا, یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے میرے دوستو, آپ نے فوری طور پر عمل کا جو سب سے خالص وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے میرے دوستو. یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, دوبارہ سن لیں. آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے. کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں.
صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی، دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ میرے دوستو یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، میرا 3 منٹ کا پوری دنیا کو دیکھے ویسے یہ عمل 3 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ میرے دوستوں اگر آپ کو آدھا پونا گھنٹہ بھی اثر دکھانے میں لگ جائے تو میرے دوستو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، پھر کوشش کرنا فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور فوراً سے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، دیکھیں آپ نے ان دونوں کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ان دونوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ کے تماشا معجزہ دیکھ لیجئے گا۔ استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف میرے دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف یہ طاقتور وظیفہ میرے غریبوں اس عمل کا جو کہ قیمتی خزانہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا غنیو 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ میرے دوستوں اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، دیکھیں میں نے آدھا عمل بتا دیا ہے، اب آدھا عمل جلدی سے ایمرجنسی میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آج کے بعد یہ غربت اور غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا آپ کی زندگی میں نہ رہے۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری دکان بھر جائے گی، آج تمہاری جھولیاں الماریاں انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں اگر نہ بھر جائیں تو یہ میرا غریبان حاضر اللہ والو۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربنا یا ربی، دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ نے یا ربنا یا ربی کو ایک بار یعنی کہ آپ نے الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایمرجنسی دولت کی بارش کو برسانے والے، ایمرجنسی فقیروں کو بادشاہ بنانے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف میرے 211 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہر ترتیب تعداد وظیفے کی آپ نے سمجھنی ہے۔ استغفر اللہ یا غنیوں کو آپ نے بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لیا، یا اللہ یا محمد کو آپ نے 33 بار پڑھ لیا، تب آپ نے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف 21 بار پڑھ کر دیکھیں 21 ٹائم یہ تیسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب وہ آخری وظیفہ سن لیں جس کو پڑھنے کے لیے آپ بے چین ہیں، بے تاب ہیں۔ یہ وظیفہ دیکھیں پہلے کلمے اور یا فتح کا ہے، جو آپ نے شاید آج سے پہلے دیکھیں پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دنیا کی تمام تسبیحات وظائف کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، میرے بیمار بھائی جو کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو میرے غریب آج میری بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لینا نہ، میرے غریب نہ زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، انشاءاللہ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کے آخر میں آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والو آپ نے یہ قیمتی خزانہ صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے، دیکھیں پہلے کلمے کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، لیکن تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ استغفر اللہ یا غنیو، یا اللہ یا محمد، یا ربنا یا ربی کو آپ نے جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر اکٹھا پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب سے، یعنی کہ آپ نے پہلے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کو 11 بار پڑھا، پھر یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 33 بار پڑھا، پھر یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی کو 21 بار پڑھا۔ اب آپ نے آخر میں دنیا کے سب سے قیمتی وظیفے کو میرے دوستو پہلے کلمے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسولullah آپ نے پہلا کلمہ 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد میرے دوستوں 3 بار یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یعنی کہ 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور 3 ہی بار آپ نے یا فتاح کو بھی پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 3 بار یا فتاح پڑھ لیں تو آخر میں اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ یقین کریں میرے دوستو، آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن میرا یقین کریں آج رب کے خزانوں میں 1% بھی کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ایسے معجزات کرامات ہوں گے کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔